ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب عام نہیں ہے، ہوا اسے اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، ایمان اور اللہ کے عظیم پلان کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے اور ان کے گھر میں ان کے کئی بیٹے تھے۔ ان سب میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ معصوم اور پیارے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں ہے، ہوا اسے اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ لیکن وقت کے ساتھ بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا اگر گیا۔ یوسف ہمارے راستے میں نہ ہو تو ابا کی ساری توجہ ہم پر ہوگی۔ پھر فیصلہ ہو گیا یوسف کو آج جنگل لے چلتے ہیں، اور کہا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے اجازت لی۔ ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم سب جنگل جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، پہلے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ اور تمہاری بے خبری میں کوئی بھیڑیا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے گئے تو انہوں نے ایک سنسان جگہ پر رک کر اپنے پلان پر عمل کیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ابا ہمیشہ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر یوسف نہیں رہے گا تو ابا کا پیار صرف ہمیں ملے گا۔ نہیں، اسے مارو مت، اسے کنویں۔ اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم ان سب کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی تو بالٹی کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ باہر آیا۔ قافلہ والوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر بھائی گھر واپس یوسف کو ایک شیطان نے خراب کر دیا۔ ہمیں افسوس ہے ابا، وہ ہمیشہ ہم سے دور رہتا تھا۔ اللہ، میری آنکھوں کا نور، میری زندگی کا پیارا بیٹا کہاں گیا؟ ادھر مصر میں یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم آدمی نے خرید لیا یہ لڑکا بہت خوبصورت اور سمجھدار ہے، ہم نے اسے راستے میں پایا تھا۔ اس بچے کی آنکھوں شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حسن، حکمت اور علم سے نوازا۔ یوسف، تم میں ایسی خوبصورتی اور وقار ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ عزیز کی بیوی ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی، اور ایک دن اس نے دروازے بند کر کے یوسف کو گناہ کی طرف بلایا۔ لیکن یوسف، تم کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ میں اس شخص کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ اسی دوران عزیز آ گیا اور بات بڑھ گئی، لیکن آخر کار یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہاں 2 قیدیوں نے اپنے خواب بتائے اور یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتا دی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ کیا منظر ہے؟ 7 موٹی گائیں اور یہ دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ پھر ایک قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر بادشاہ سلامت 7 سال خوشحالی کے سالوں میں ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے دنوں میں لوگ محفوظ رہیں۔ 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ ان کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ پھر جب قحط آیا تو دور دور سے لوگ غلہ لینے مصر آنے لگے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ پھر وقت آیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی پر ندامت کرنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گیا، اور بچپن کا خواب پورا ہو گیا جب سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس طرح اللہ نے صبر اور ایمان کا پھل دیا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی دنیا کے لیے ایک عظیم سبق بن گئی کہ اللہ کا پلان ہمیشہ انسان کے پلان سے بہتر ہوتا ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔